احمد بھائی خیریت تو ہے، آج ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ سر سے آج ہم نے کچھ وقت لیا ہے اہم سوالات کے لیے۔ احمد بھائی آج کون سے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے؟ آج آپ کو یاد نہیں کہ سر نے اس دن خلیفہ کے بارے میں بات کی تھی؟ چلو پھر تیار ہو جاؤ سر سے نئی معلومات کے لیے۔ جب تک سر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آج تو احمد بھائی کی ساری ٹیم آئی ہے، تو کیسے آنا ہوا آج آپ سب لوگوں کا؟ سر آج ہم سے مزید مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کس بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں؟ سر خلیفہ کس کا؟ خلیفہ انشاءاللہ میں آج آپ کو خلیفہ کے بارے میں اور مسلمانوں کا جو سب سے پہلا خلیفہ تھا اس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ خلیفہ کہتے ہیں جان نشین کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے اور یہاں آنے کے بعد پھر وہ رحلت فرما گئے، تو رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کا جو جان نشین بنا، یعنی رسول اللہ کا جو نائب بنا اس دنیا میں، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ عام اصطلاح کے اندر خلیفہ کے لفظی معنی بھی ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہیں، تو ہم خلیفہ اس شخص کو کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا جان نشین بنا۔ یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے جو خلیفہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوئے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا جان نشین جو مقرر کیا، نام اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اشارے اور کنایات سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے بعد جو مسلمانوں کا جان نشین بنا یعنی خلیفہ بنا، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کچھ کارنامے ہمیں بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ہے 2 سال 3 مہینے 11 دن۔ تو اتنے مختصر عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ان میں سے صرف 6 بتاؤں گا تاکہ آپ کو وہ یاد بھی رہے۔ سب سے پہلا جو کارنامہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا اور اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا اور ان کو روانہ کیا جہاد کے لیے۔ رسول اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو لہٰذا یہ لشکر مدینے کے باہر رک گیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا۔ اسامہ بن زید کا جب لشکر روانہ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 18 سال تھی، آپ اس کو تبدیل کر دیں، کسی عمر رسیدہ صحابی کو اس کا سپہ سالار بنائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے اور کہا جس کو اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنایا ہو میں اسے نہیں ہٹا سکتا۔ پھر اتنی محبت سے روانہ کیا کہ اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود اس کی رکاب پکڑ لی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ اے ابو بکر خلیفۃ المسلمین، یا تو آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھیں یا مجھے بھی نیچے اترنے پہ اجازت دے دیں نیچے اترنے کی۔ کہا نہیں، آپ گھوڑے پر رہیں گے، نیچے نہیں اتریں گے، میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو میدان جہاد کے رستے میں چلتے ہوئے ابو بکر کے جسم پر غرد پڑے، اس سے ابو بکر کی شان کم نہیں ہوتی۔ یہ پہلا کارنامہ تھا۔ اسامہ بن زید 2 مہینے 10 دن کے اندر ماشاءاللہ فتح یاب ہوئے اور واپس آ گئے۔ دوسرا کارنامہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نئے جو مسلمان تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ایک رسی بھی رسول اللہ کو دیا کرتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس سے قتال کروں گا، یعنی جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے، 11 لشکر بنائے، جو ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں میں کھڑا ہو گیا زکوٰۃ نہ دینے والا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا جو کارنامہ تھا
نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. مرتد آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دینا. تو لہذا جو نئے نئے قبائل مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا. اور سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوا یمامہ کے مقام پر مسیلمہ قذاب نے 40,000 کا لشکر تیار کیا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا کہ ارتاد کا فتنہ شروع ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بڑی دانائی اور بصیرت کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس وقت کے مشہور کمانڈر تھے ان کو ایک لشکر دیا اور مسلمہ قذاب کی طرف بھیج دیا. یمامہ میں بڑی زبردست جنگ ہوئی. 10,000 مرتد لوگ قتل کر دیے گئے. 600 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے. لہٰذا یہ فتنہ جو مسلمہ قذاب کا تھا یہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہمیں آج تک یاد آتا ہے. جب 600 مسلمان شہید ہو گئے اس میں حافظ بھی تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, اور ایک ہی جنگ میں 600 شہید ہو گئے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یہ سلسلہ تو جنگوں کا جاری رہے گا, اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں ہے اور مسلمان تو شہید ہو رہے ہیں. تو آپ نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ ایک عقل مند نوجوان ہو, کاتب وحی بھی ہو, آپ قرآن کو جمع کرو. قرآن ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا, کھجور کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا, چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا, پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو وہ پھر یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زید بن ثابت نے وہ سارا قرآن جمع کیا جو آج ہم پڑھتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد کس کو دے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. حضرت ابو بکر صدیق سے پھر وہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہ قرآن ان کی بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے پاس چلا گیا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر وہی قرآن چھپوا کر پورے علاقے میں تقسیم کر دیا جو آج تک ہمارے پاس اب موجود ہے. اچھا, اس کے بعد 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں مسلمانوں کے سامنے جب خلافت قائم ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں. ایک ایرانی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے, اور دوسری طرف رومی تھے جو عیسائی تھے. 2 بڑی سپر پاور طاقتیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دیا اور ایران کی طرف روانہ کر دیا. خالد بن ولید جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بڑے بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے. ان کے 15 مارکے ہوئے ایرانیوں کے ساتھ. 15 کے اندر ہی فتوحات حاصل کی اور ایرانیوں کا سپاہیہ کر دیا. اس کے بعد 4 لشکر آپ نے ترتیب دی ہے. ایک لشکر کا آپ نے امیر بنایا یزید بن سفیان. یزید بن معاویہ بھی ایک شخص ہے اور ایک یزید بن سفیان ہے, یعنی معاویہ کا بھائی. اس کو سپہ سالار بنایا. اور دوسرا تھا شرحبیل بن حسنہ, اس کو سپہ سالار بنایا. عبیدہ بن جراح, اس کو سپہ سالار بنایا. اور آخری تھے عمر بن عاص. ان 4 کو 27,000 مجاہدین دیے اور ان کو کہا کہ آپ 4 سمتوں میں تقسیم ہو جاؤ اور آپ چاروں طرف سے رومیوں کے اوپر حملہ کرو, اور پھر حملہ کرتے کرتے آپس میں کیا کرنا, سب اکٹھے ہو کے مل جانا. خالد بن ولید کو بھی حکم دیا کہ جب آپ ایرانیوں سے فارغ ہو جائے, وہ ایرانی جو آگ کی پوجا کرتے تھے بے دین لوگ تھے. اس سے مراد آج کا ایران نہیں ہے, اس وقت کا ایران جو سپر پاور تھا اور وہ بے دین لوگ تھے. تو لہٰذا خالد بن ولید نے 15 مار کے لڑے اور آخر میں خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ مل گئے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی یہ جو 2 سپر پاور تھے یہ ٹوٹ گئے. اب رومیوں کے خلاف مارکا جاری تھا, صحابہ کو فتوحات مل رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ اپنا جان نشین اپنی زندگی میں قبائل صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرنے کے بعد اس جہان سے رحلت فرما گئے. تو یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کارنامے. جی اس میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟
یہ اچھا سوال ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟ بتاؤ کون ہے اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے مسلمانوں کے 58 ملک موجود ہیں۔ خلیفہ اس حکمران کو کہا جاتا ہے جو بالکل سنت کے مطابق، جو رسول اللہ کا منہج تھا اس منہج کے مطابق حکومت چلائے لوگوں کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ۔ تو لہذا ایسے 58 ملکوں میں ایسا کوئی بھی حکمران نہیں ہے جو سنت کے مطابق حکومت کر رہا ہو۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت نہ خلافت ہے اور نہ خلیفہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ اور خلافت نصیب فرما۔ امید ہے آج آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم پھر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔